دوسرا علاج دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو کنٹینیو جاری رکھیے. اللہ کے ذکر سے کبھی اپنی زندگی کو خالی مت ہونے دیجیے. ایک چھوٹی سی دعا کی کتاب آتی ہے حسن المسلم. ایک انسان کی زندگی کے جو جنرل معمولات ہیں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سفر کی دعا، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے، بیت الخلاء میں جانے کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ سب اس کے اندر. زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. وہ بالکل صحیح اور مستند دعائیں ہیں اس کے اندر. ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیجئے. اب کیا ہے، آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، لیٹرین جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں. مسجد آ رہے ہیں، دعا پڑھ کے انٹری کر رہے ہیں. مسجد سے ایگزٹ ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں. گھر سے انٹری کر رہے ہیں، دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں. دعا پڑھ کے بیوی کے پاس جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے کپڑا پہن رہے ہیں، دعا پڑھ کے نیا کپڑا پہن رہے ہیں، دعا پڑھ کے آئینہ دیکھ رہے ہیں، دعا پڑھ کے. یہ تمام دعائیں جب آپ کی زندگی کا ایک پارٹ بن جائیں گی تو آپ اللہ کو کبھی اپنی زندگی سے، اللہ کا ذکر آپ کی زندگی سے نکل نہیں پائے گا. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، دل کی سختی کا علاج ہے یہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کر تو بولے بند کر دے یار، کیوں قرآن کی تلاوت بجا رہے ہیں، تھوڑا کوئی میوزک ووزک لگا دے، کچھ گانا وانا لگا دے. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. جس دن آپ کو قرآن کی تلاوت میں لطف آنے لگے، لذت ملنے لگے، آپ کے ایمان کو تازگی ملنے لگے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر حرارت پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ کا ذکر یہ دوسرا علاج ہے دلوں کی سختی کا.